رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فمن أظلم پس کون ہے اس سے بڑا ظالم ممن کذب علی اللہ جس شخص نے جھوٹ بولا اللہ کی ذات پر وکذب بالصدق اور جھٹلایا سچ کو اذ جاءہ جب وہ اس کے پاس آ چکا الیس فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی للکافرین ٹھکانہ کافروں کا والذی جاء بالصدق اور وہ جو لے کر آیا سچ وصدق بہ اور تصدیق کی اس کی اولئک هم المتقون یہی لوگ ہیں تقوی والے لہم ما یشاءون عند ربہم ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں ان کے رب کے پاس ذالک جزاء المحسنین یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا لیکفر اللہ عنہم تاکہ اللہ تعالی مٹا دے ان سے اسوأ الذی ان کا وہ برا عمل عملو جو انہوں نے کیا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ اور اللہ دے انہیں ان کا اجر بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ بہتر جو وہ عمل کرتے تھے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو وَيُخَوِّفُونَكَ وہی لوگ ڈراتے ہیں آپ کو بالذین ان سے من دونی جو اللہ کے سوا ہیں ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد پس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا ومن یہد اللہ اور جس کو اللہ ہدایت دے دے فما لہ من مضل پس نہیں ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالی بعزیز زبردست ذی انتقام انتقام لینے والے گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے شرک کی مذمت بیان فرمائی موحد اور مشرک کی مثال بیان فرمائی آج کی آیات میں اللہ نے رسالت اور قرآن مجید کو قبول کرنے والوں اور قبول نہ کرنے والوں کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کا انجام بیان فرمایا ارشاد فرمایا فمن اظلم پس کون ہے بڑا ظالم ممن اس شخص سے کذب علی اللہ جس نے جھوٹ بولا اللہ کی ذات پر مراد اس سے مشرکین مکہ ہیں اور وہ کافر ہیں جو معاذ اللہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی نہیں بنایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور مبعوث فرمایا تو جو اس بات کا انکار کرنے والے تھے تو گویا وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے تو فرمایا اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی ذات پر ہی جھوٹ بول رہے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جھٹلائے سچائی کو اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ نبی جب ان کے پاس قرآن مجید لے کر آئے اور انہوں نے اس قرآن مجید کو بھی جھٹلا دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں اللہ کی کتاب نہیں یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی جو ہے وہ کتاب ہے
تو فرمایا اور تکذیب کی، جھٹلایا سچ کو، اذ جاءہ جب وہ سچ ان کے پاس آ چکا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اب ظاہر بات ہے اللہ پر جھوٹ بولنے والا اور قرآن مجید کو جھٹلانے والا وہ پکا کافر ہے۔ تو اللہ نے آگے ان کا انجام بیان فرمایا کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ یقیناً ایسے کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کی تصدیق کی، اس پر ایمان لائے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے اس قرآن کی کیا کی؟ تصدیق کی، اسے سچا جانا۔ عموماً تمام صحابہ کرام اور ہر کلمہ پڑھنے والا مومن اس سے مراد ہے، لیکن خاص طور پر اس آیت کریمہ میں اس جملے کا مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے اور ابوبکر صدیق سمیت باقی صحابہ نے اس کی تصدیق کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المتقون، قرآن لانے والا بھی اور قرآن کو ماننے والے بھی، یہ سارے کے سارے تقوی والے ہیں، یہ سب متقی ہیں۔ اب انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا لہم، ان کے لیے ہے ما یشاءون، جو یہ چاہے۔ اوپر تو کافروں کا سیدھا سیدھا انجام بیان کر دیا، جہنم ہے، گڑا ہے ان کے لیے، اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، بلکہ فرمایا ان کے لیے جو یہ چاہیں گے عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ان کی مرضی میں جو آئے گا اللہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اللہ نے اب دنیا کے اندر مومن تو ویسے بھی فرمایا حدیث مبارکہ میں دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو ہے ہی یہ قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے، لیکن کوئی کافر دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے چاہا وہ پورا ہوا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 100 خواہشیں ہیں، 98 99 پوری ہو جائیں گی، لیکن کوئی نہ کوئی خواہش باقی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آرزو باقی رہ جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر ساری خواہشیں پوری ہوں تو پھر کون چاہتا ہے دنیا کی عیاشیوں سے مر جانا؟ موت تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا جی، لیکن موت تو سب پر۔ تو اس سے معلوم ہوا دنیا میں ساری خواہشیں پوری ہونے والی ہر بندہ چاہتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے پاس بھی جب ملائکہ آیا روح قبض کرنے کے لیے تو ان سے بھی پوچھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دوسرے انبیاء کے متعلق بھی، تو اختیار جب دیا گیا کہ اگر زندہ رہنا چاہیں تو زندہ رہ لے، اور اگر ابھی رب کے پاس جانا چاہتے ہیں تو فرشتہ حاضر ہے۔ تو جواب میں موسیٰ کلیم نے پوچھا میرے رب سے پوچھے اگر زندہ رہوں گا تو کب تک؟ فرمایا اتنا وقت ہے، کہا جب اتنے عرصہ کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو پھر آج ہی ٹھیک ہے، پھر معاملہ آج ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ موت تو سب پر آنی ہے، دنیا میں کسی کی خواہش اور مشیت پوری نہیں ہوتی۔ ہاں آخرت میں اللہ پاک اپنے ماننے والوں کے لیے یہ اختیار دیں گے، فرمایا جو آج جی میں آتا ہے مانگ لو، سب ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، فرمایا یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اب یہ تو اللہ پاک نے آخرت کے اندر انہیں فل اختیار دے دیا، جو جی میں آتا ہے مانگ لو ملے گا۔ اب دنیا میں اگر خدا نخواستہ کلمہ پڑھنے والوں سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ چونکہ انسان نیک بن بھی جائے، دنیا کے اندر بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا پہلے زندگی میں سمجھ نہیں تھی، ہر طرح کی برائی میں مبتلا رہے، سمجھ جیسے ہی آئی اب پچھلی برائیوں پر بھی احساس ندامت ہوتا رہتا ہے، یار کیوں وہ زندگی گنوا دی میں نے، کیوں یہ برا کام کیا تھا میں نے، شرمندگی ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا جنت میں جا کر جنت ملنے کے بعد بھی اہل ایمان کو یہ شرمندگی رہے گی کہ میں نے دنیا میں فلاں کام جو برا کیا تھا، فلاں کام جو غلط کیا تھا؟ یاد رکھیے ایمان شرط ہے، ایمان پاس ہونا چاہیے، باقی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ جب جنت میں بھیجیں گے تو اعمال نامہ بالکل صاف کر کے بھیجیں گے، ایک بھی برائی کھاتے میں لکھی ہوئی نہیں ہوگی، اور یہ نہیں کہ کاغذوں پر لکھی ہوئی نہیں،
اللہ آپ کے ذہن سے بھی اسے نکال دیں گے، آپ کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں نے فلاں کام کیا تھا برا۔ اس لیے فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ مٹا دیں گے ان سے أَسْوَأَ الَّذِي، ان کے وہ برے عمل عملوا جو انہوں نے دنیا میں کیے، وہ بھی مٹا دیں گے نامہ اعمال سے۔ اور فرمایا جو اچھے عمل کیے وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ انہیں دیں گے ان کا اجر بِأَحْسَنِ، بہتر الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب حالانکہ وعدہ تو یہ ہے ایک نماز پر 1 کا ثواب، جماعت سے پڑھے 27 کا ثواب، لیکن کیا اللہ اسی کے مطابق ہی دیں گے؟ فرمایا نہیں۔ اگر وہ طے شدہ ہی مزدوری دے دے تو دنیا کے مالک میں اور اس مالک میں کیا فرق رہے گا؟ وہ اپنی شان کے مطابق بڑھا کر دے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ بہتر بدلہ دے گا اس کا جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اگلی آیت کریمہ، یہ مشرکین مکہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھمکی دیتے اور صحابہ کرام کو بھی کہ اگر تم لوگوں نے اپنا پروگرام چھوڑا نا، مشن چھوڑا نا، تو یہ ہو جائے گا وہ۔ اور بالخصوص کہا کرتے تھے کہ تم نے ہمارے معبودان باطلہ لات، عزیٰ، حبل، ان سب کے بارے میں برا بھلا کہنا نہ چھوڑا تو خدا نہ ہنستا یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ حالانکہ اللہ کے سوا کوئی اور نقصان پہنچانے والا نہیں اگر رب نہ چاہے، اور اللہ جس کو فائدہ پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس فائدے کو بھی روک سکتی نہیں۔ تو کبھی کبھی مشرکین مکہ چونکہ اپنے من کے اندر غیر اللہ کا خوف تھا تو حضور کو اور صحابہ کو بھی ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ بھی ڈر جائے اور باز آ جائے۔ آج بھی باطل کا یہ طریقہ واردات ہے، اہل حق کو دھمکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، باز نہ آئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت بھی دھمکاتے حضور کو اور صحابہ کو، تو اللہ پاک نے خود اس کا جواب دیا۔ فرمایا انہوں نے جتنے بھی پال رکھے ہیں خود بنا کے، اب ان سے ڈراتے ہیں، آپ انہیں بتلا دیجئے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کی ذات اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تم ساری دنیا میں لا کر لے آؤ، ادھر ان کے ساتھ اکیلا رب موجود ہے۔ فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ، اور یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بِالَّذِينَ، ان سے، مِن دُونِهِ، جو اللہ کے سوا ہیں، اور ان سب کی حیثیت یہ ہے کہ سارے مل کر ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں نہیں، جن کی حیثیت یہ ہے ان سے ڈرا رہے ہیں اور مقابلے میں اللہ کی ذات۔ تو فرمایا در حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور کا اور صحابہ کا ایمان کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے، ان کے من میں خود گمراہی گھس چکی ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کوئی اور ہدایت دینے والا بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے صحابہ کی صورت میں، اہل ایمان کی صورت میں، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اسے نہ دھمکیوں سے نہ لالچوں سے کسی بھی طریقے سے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز، کیا اللہ کی ذات زبردست نہیں ہے؟ ذی انتقام، اگر یہ دنیا میں چالیں چل رہے ہیں تو اللہ بھی بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق